اگر کسی کو مقام مل جائے اپنے نیچے سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی پد مل جائے کسی غریب کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے پڑوس کے اندر ہی اگر انسان بھوکا رہے، اس کے گھر میں لنگر اٹھتا رہے، کوئی انسان کو فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے پڑوس میں فاقے کشی ہوتی رہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوا چلو، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر ہے جن کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا نام سن کر کے شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے، جن کی شان تو یہ ہے کہ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے بعد دنیا کو بتلا دیا، اے دنیا والو حکومت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کردار یہ ہوتا ہے، اخلاق یہ ہوتا ہے، سیرت یہ ہوتی ہے۔ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہو اس بھوکے کو کھلا دو، اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اگر کوئی پیاسا ہو اس کو پانی پلا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون عمر فاروق اعظم جو اپنی حکومت کی اندر رات کو اگر کشت کیا کرے تو حال یہ ہے کہ بچی کہے ماں دودھ میں پانی نہ ملا لو، عمر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ کون عمر فاروق اعظم؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے تھے، سامنے سے ایک انسان آتا ہے جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھ کر کے کانپنے لگا ہے، تھرانے لگا ہے، لرزہ بر اندام ہو گیا ہے۔ دل ہی دل کی اندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، پروردگار آج عمر کی تلوار سے بچا لے، اے مولا آج عمر سے بچا لے، یا اللہ آج عمر سے بچا لے، آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم کے قریب آتا ہے وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے جوان بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی زبان سے نکلا تھا کہ دودھ کی بوتل ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، پھر دودھ کی بوتل کو چھپا کس لیے رہا ہے، دکھاتا کیوں نہیں ہے؟ یہ انسان ڈر رہا تھا، کب کپا رہا تھا، دل ہی دل میں اپنے رب سے سچی توبہ کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی۔ جیسے ہی عمر فاروق اعظم نے کہا تھا دکھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اس نے بوتل کو اپنی کمر سے نکالا تو کیا دیکھتے ہیں؟ جو شراب کی بوتل کی، اللہ نے اس بوتل کو دودھ میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کا نام سن کر کے شیطان بھی راستہ بدل دے، وہ عمر جن کے دور خلافت میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا ہے، وہ عمر جن کا نام سن کر کے قیصر و کسریٰ تھرانے لگے، وہ عمر جن کی دہشت کا عالم یہ تھا کہ اگر کفار کے سامنے آپ کا نام بھی لیا جاتا تو کفار آپ کے نام سے ڈرنے لگتے تھے۔ وہ عمر جن کا عدل وہ تھا، عدل کا عالم یہ تھا، عدل کی شان یہ تھی، اگر کوئی اپنا بھی آئے اور کوئی بیگانہ بھی آئے لیکن فیصلہ اسی کے حق میں ہوتا تھا جو حق پر ہوا کرتا تھا۔ اس لیے عمر کی گردن میں کسی دنیا دار کی غلامی کا پٹا نہیں تھا، اگر عمر کی گردن میں تھا تو آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کی غلامی کا پٹا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوا چلو، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سحر کے وقت میں گشت کرتے ہیں، اور گشت کرتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک ضعیفہ بوڑھی نظر آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کو لے کر کے اس ضعیفہ کے پاس پہنچے ہیں۔ غلام سے حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تھا، اے خادم جا کر کے پوچھو اماں کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اماں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اماں کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ خادم گیا ہے، جا کر کے عرض کرتا ہے، اماں
یہ بتاؤ تمہارا حال کیا ہے, کس الجھن میں تو نہیں ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا سننا تھا. ماں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, تمہیں کس لیے بتاؤ. جب بوڑھی ماں نے اتنا کہا تھا, حضرت عمر فاروق اعظم قریب چلے جاتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے ہیں, ماں بتاؤ تو صحیح کیا حال ہے, ماں بتاؤ تو صحیح کیا پوزیشن ہے, ماں بتاؤ تو صحیح کس مشکل میں ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ماں نے اتنا سنا, سننے کے بعد ماں نے ارشاد فرمایا تھا, جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ, جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, تم کون ہوتے ہو معلوم کرنے والے. اب بوڑھی ماں چارپائی پر بیٹھی ہے. وقت کے خلیفہ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا نبی کا وہ غلام نیچے بیٹھا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نیچے بیٹھے ہیں. ضعیفہ چارپائی پر بیٹھی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں, ماں بتاؤ تو صحیح کیا حال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں نے کہا تھا, ماں نے کہا تھا, کیا بتاؤ, مجھے عمر سے بڑی شکایت ہے, عمر سے بڑی شکایت ہے. جب حضرت عمر نے اتنا سنا تھا, آپ کانپنے لگے کہ ایک ماں کو مجھ سے شکایت ہے, ایک ماں کو مجھ سے تکلیف ہے. آپ پوچھتے, ماں بتائے تو صحیح کیا شکایت ہے, کیا تکلیف ہے. ماں نے کہا تھا کہ عمر کی شکایت رسول اللہ سے کروں گی, عمر کی شکایت اپنے رب سے کروں گی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر نے اتنا سنا تھا, سننے کے بعد عرض کیا, ماں بتاؤ تو صحیح کیا پریشانی ہے, کیا تکلیف ہے. ماں نے کہا تھا کہ تجھے پتا نہیں, تجھے پتا نہیں میرا حال کیا ہے. میں بیوہ ہوں, میرا کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی میرا کام و کاج کرنے والا نہیں ہے, میں تنہا ہوں. 25 دینار مجھ پر قرض کے ہو چکے ہیں, 3 دن سے بھوکی ہو, 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر نے جب اتنا سنا, حضرت عمر کانپنے لگے ہیں, تھرانے لگے ہیں, گھبرانے لگے ہیں. کہا, ماں عمر کو کیا پتا کہ تم بھوکی ہو, تم مقروض ہو. حضرت عمر نے جب اتنا کہا, ماں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, کان لگا کر سنے. ماں نے کہا تھا, اگر عمر کو نہیں پتا کہ میں بھوکی ہوں تو عمر سے کہو کہ خلافت چھوڑ دے. خلافت کا حقدار وہی ہے جو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا کرتا ہے. اتنا سنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے گھر گئے. کچھ پکا ہوا کھانا لیا اور کچھ کچا راشن لیا اور لے کر آنے لگے. راستے میں آ رہے تھے, خادم نے کہا, حضور لاؤ میں آپ کے بسن کو اٹھا لیتا ہوں. آپ آقا ہیں, میں مخدوم ہوں. آپ آقا ہیں, میں آپ کا غلام ہوں. حضور میں اٹھا لیتا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم, وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تھا, کیا تم قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. آج تو اگر تھوڑا سارا مقام مل جائے انسان اترانا شروع کر دیتا ہے, انسان عقل کر چلنا شروع کر دیتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم راشن لے کر آئے ہیں, آ کر کے حضرت بوڑھی کے پاس آئے ہیں. بوڑھی کے پاس آ کر کے پکا ہوا کھانا بھی پیش کیا ہے اور تقریباً 2 مہینے کے لیے کچا راشن پیش کیا ہے. اور پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں, ماں اب عمر کو معاف کر دینا, عمر کو معاف کر دینا. جب حضرت عمر فاروق اعظم نے اتنا کہا تھا, ماں نے کہا تھا کہ پھر تم نے عمر کا ذکر چھوڑ دیا ہے, عمر کا تذکرہ چھوڑ دیا ہے. عمر کا ذکر میرے سامنے نہ کرو, عمر کا تذکرہ میرے سامنے نہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں, ماں بتائیں تو صحیح عمر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. ممکن ہے کہ عمر کو خبر نہ ہوگی, اگر عمر کو خبر ہوتی عمر ضرور تمہاری مدد کرتا, تمہارے حال کو آ کر ضرور پہنچتا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچا کھانا بھی پیش کیا ہے, پکا ہوا کھانا بھی پیش کیا ہے, اور اس دینار کی جو مقروض تھی وہ بھی پیش کیے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں, ماں معاف کر دو, ماں معاف کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. بوڑھی نے اتنا سنا تھا, سننے کے بعد ماں نے کہا تھا کہ تیری عادت مجھے اچھی لگتی ہے, تو مجھے لگتا ہے بھلا انسان ہے, نیک
انسان ہے، اچھا انسان ہے، جا اگر تو کہتا ہے تو میں تیرے کہنے پر عمر کو معاف کر دیتی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سنا تھا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا ماں اگر معاف کر دیا ہے تو پھر لکھ کر دے دو کہ تم نے عمر کو معاف کر دیا ہے۔ اتنا سنا، بوڑھی نے کہا جب معاف کیا تو لکھ کر بھی دے سکتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور لکھنا شروع کیا کہ فلاں بن فلاں سے فلاں بنت فلاں عمر سے ناراض تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ لکھ ہی رہے تھے، اتنے میں ہی کیا دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ ایک صحابی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابہ تشریف لائے اور کہا عمر تم یہاں ہو، تمہیں ہم سارے مدینے میں تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بوڑھی ماں نے اتنا سنا تھا کہ یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ عمر ہے، بوڑھی ماں نے جب اتنا سنا تھا یہ کھلانے والا کوئی اور نہیں ہے وقت کا خلیفہ ہے، بوڑھی ماں نے جب اتنا سنا تھا یہ اناج دینے والا کوئی اور نہیں ہے وقت کا خلیفہ عمر ہے، بوڑھی نے اتنا سنا تھا اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی ہے، کانپنے لگی ہے، بوڑھی کب کباتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ماں گھبراؤ نہیں، غلطی تمہاری نہیں ہے، کمی میری ہے کہ میں نے آپ کا خیال نہیں کیا تھا، آپ کے حال کو نہیں جانا تھا، آپ کو نہیں آ کر کے پوچھا تھا، لیکن ماں اگر وعدہ کیا ہے تو لکھنے کا اب بھی لکھ بھی دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے تحریر فرمایا، بوڑھی نے اس پر ابر سائل کیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں علی اگر آ ہی گئے ہو تو گواہ کے طور پر تم بھی اپنے سائن کر دو۔ دوسرے صحابی سے کہا تم بھی اپنے سائن کر دو، اور وہ رقہ حضرت علی کے حوالے کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے علی جس دن میرا انتقال ہو جائے تو اس رقے کو، اس کاغذ کو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ اللہ کے حضور جب حاضر ہو رسول اللہ مجھ سے پوچھے عمر کیا کر کر آیا ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر تو یا رسول اللہ تمہاری ایک امت کی اندر ایک ماں ناراض تھی، ایک ماں کو بھی ناراض نہیں چھوڑ کر آیا بلکہ راضی کر کر آیا ہو۔